السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا افضل الناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام لوگوں سے افضل، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، میں نے تمام زمین کے اطراف و اکناف اور گوشہ گوشہ کو چھان مارا، مگر نہ تو میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کسی کو پایا اور نہ ہی میں نے بنو ہاشم کے گھر سے بڑھ کر بہتر کوئی گھر دیکھا۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، تمام اولاد آدم میں سے بہتر یہ 5 ہستیاں ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سب میں سے افضل ترین شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کسی نے کہا تھا جی کہ یہ میں نے مانا کہ نوح و موسیٰ خلیل و عیسیٰ ہیں سب مکرم، مگر یہ نکتہ نہ بھولیے گا میرا نبی ہے امام ان کا۔ یہی اس حدیث کا ترجمہ بنتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا ایک ایسا موضوع ہے جس کی سماجی طور پر اور ہماری سوشل لائف میں بڑی اہمیت ہے، لیکن ہم بعض اوقات اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور پھر اس کی جو نتائج ہوتے ہیں ہمیں بعض اوقات بھگتنا پڑتے ہیں، اور زندگی میں کئی مسائل و مشکلات اس وجہ سے آتی ہیں جس طرف ہم نے جب بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے توجہ نہیں دیتے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بچوں کے اچھے ناموں کی تاکید و ترغیب اور اچھے ناموں کے شخصیت پر اثرات، اور جو برے نام ہوتے ہیں ان کے کیا اثرات بد شخصیت پر پڑتے ہیں۔ ناظرین کرام، مجھے یاد آتا ہے ایک بہت دلچسپ بات ہے، فلپ ہٹی ہسٹری آف دی عربز جس نے لکھی ہے، بڑا مشہور ہسٹورین تھا، اس نے کہا کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ مسلمان قوم بھی عجیب ہے، ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے یا تو یہ اس کا نام اپنے نبی کے نام پہ رکھتے ہیں، اور یا نام کو ملا کے ساتھ محمد یا احمد ضرور ساتھ رکھتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر ان کے جو صحابہ کرام تھے، چاروں خلفاء تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابو ہریرہ اور خالد، اس طرح کے نام جو ہیں یہ رکھتے ہیں اپنے جو اولاد پاک ہے۔ تو جو اولاد ان مسلمانوں کی ہوتی ہے ان کے نام اپنے پیغمبر یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور آپ کے صحابہ کے نام سے رکھتے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ ان کی نسبت اس اعتبار سے بڑی مضبوط ہے دنیا کی تمام امتوں میں کہ یہ اپنے پیغمبر سے اسی لیے یہ کوشش شروع دن سے رہی، 14.25 صدیاں اس کی گواہ ہے، وہ جو ہے نا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہا بھی، اور وہ جو اقبال نے ابلیس کی زبان سے کہا کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی لمحہ، زندگی کا کوئی موقع، حیات انسانی کا کوئی کام ہو ایسا نہیں جس میں ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو، حتیٰ کہ بچوں کے نام کس طرح رکھنے چاہیے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ جو ہے اس پہ پہلا حق جو ہے بچے کا وہی ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے۔ پھر فرمایا قیامت کے روز تمہیں تمہارے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا، تو اچھے نام ہوں گے تو اس وقت دنیا میں جب قیامت کا میدان ہوگا تو اس وقت آپ کو اچھے ناموں سے پکارا جائے۔ اسی طرح اچھے ناموں سے رکھنے سے گھروں میں برکت بھی ہوتی ہے۔ خود رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کہ جب سیدنا امام حسن کا نام سیدنا علی مرتضیٰ نے حرم رکھا تو آپ نے بدل دیا، حسنین کریمین کے نام یوں بھی تو آسمان سے آئے تھے، ان کے نام بھی آپ نے بدل دیے۔ سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی جو تھی ان کا نام جب برہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زینب کے نام سے تبدیل کر دیا۔ میرا ذاتی ناظرین کرام تجربہ یہ ہے، اکثر لوگ جو ہوتے ہیں محبت والے وہ جب بچے ہوتے ہیں تو ان کے نام ہم سے بھی مشورہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کے نام پوتوں کے رکھے۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ناموں کے اثرات شخصیت پہ بہت زیادہ مرتب ہوتے ہیں۔ اچھے نام جو ہیں وہ اگر آپ رکھیں گے، عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، حسن ہے، حسین ہے، محمد ہے، احمد ہے، اسی طرح عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، یہ نام جب آپ رکھیں گے
اور عبداللہ اور دیگر قاسم رکھیں گے، طیب رکھیں گے، طاہر رکھیں گے وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے نام آپ رکھیں گے، ان کے انس رکھیں گے تو یہ نام شخصیت پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اویس نام رکھیں، بلال نام رکھیں، اگر نام رکھے پرویز رکھ لیتے ہیں، میں نے دیکھا کہ بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہے۔ پچھلے دنوں ایک صاحب بہت بیمار ہو گئے تو مجھے ایک خاتون پروفیسر نے فون کیا، انہوں نے کہا وہ فلاں صاحب جو بہت بیمار ہیں ان سے کہیں اپنا نام چینج کر لیں، پرویز سے کوئی اور نام رکھ لیں۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ ناموں کی نحوست بھی ہوتی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہوں گے ان کے آپ نام رکھیں گے تو اس سے نحوست بھی شخصیت پہ پڑتی ہے۔ ناظرین کرام، آج اس حوالے سے کہ نام بچوں کے کس طرح رکھنے چاہیے، اسلامی شریعت کا کیا حکم ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کن کن ناموں کو پسند فرماتے ہیں، ان کے اثرات کیا ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ علامہ محمد احمد برکاتی میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں شیخ الحدیث ہیں علامہ محمد ظہیر بٹ، دنیا کے باہر غیر ممالک میں بھی دین اسلام کی کئی برس تک تبلیغ کرتے رہے، بہت ہمارے تدبر و فراست سے بھرپور شخصیت ہیں۔ ان کے ساتھ نوجوان سکولر ہیں اور صوفی ہیں علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب علامہ محمد احمد برکاتی سے۔ جی علامہ صاحب، وہ پہلے تو میں نے آپ کو وہ سنانا ہے کہ اطلب الخیرہ عند حسان الوجوہ، کہتے ہیں کہ اچھی صورتوں والوں سے جو ہے نا آپ ریکویسٹ اگر کوئی کرنی ہو تو وہ اچھی صورتوں والوں سے کریں، یعنی کائنات پہ حسن ہے، ہر شے میں حسن ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں کائنات میں تو ناموں میں بھی حسن ہوتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، فللہ اسماء الحسنی، اللہ کے لیے ہی تمام اچھے نام ہیں اور اللہ ہی کی ملکیت تمام اچھے نام ہیں۔ آج ہم بچوں کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں تو ہر کامل مرد ہو، انسان ہو، ظاہر ہے کہ وہ ابتدا میں بچہ ہی ہوتا تھا اور پھر اس کے بعد ہی آگے اپنی زندگی کی منزلیں طے کرتا کرتا ایک کامل انسان کا روپ اختیار کرتا ہے۔ تو ناموں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا کہ یہ میرے اچھے اچھے نام ہیں، خوبصورت نام ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ جو ہے وہ خلقو باخلاق اللہ، اللہ والے اخلاق استعمال کرو اور اختیار کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے یہ من جانب اللہ بھی حکم ظاہر ہو رہا ہے کہ اچھے اچھے نام ہمیں بھی اختیار کرنے چاہیے۔ اور جہاں تک بات کرتے ہیں پوری دنیا میں اس سے منتخب شدہ ترین ہستیاں حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے تمام کے نام جو ہے وہ من جانب اللہ عطا کردہ تھے۔ ہر نبی کا نام جو ہے من جانب اللہ عطا کردہ تھا، لوگوں کی زبانوں پہ جاری کروایا جس انداز میں، کے نام بھی تو آسمانوں سے اسی طرح ہے بالکل۔ اور حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، آپ کا تو ابتدا سے ہی اس وقت تو کوئی تھا نہیں نام رکھنے والا، تو ظاہر ہے کہ یہ تو براہ راست نسبت اللہ کی طرف ہے۔ تو اسی طرح حضرت حوا کا نام بھی براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ نے خود متعین فرمایا۔ تو اس کے بعد انبیاء کرام کا یہ سلسلہ رہا، اور امام شامی نے جو ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کو نام تو جو اچھے ہیں وہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں، لیکن تمام کائنات کے ناموں میں سے خوبصورت ترین نام اللہ کو جو پسند اور پیارا اور محبوب ہے وہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اسی لیے اللہ کو پیارا ہے تو اس نے اپنی کائنات میں سب سے محبوب ترین ہستی کے لیے یہ متعین فرمایا اور دنیا سے اس کو جو ہے وہ مخصوص کر کے رکھا کہ آپ کی برکتیں، اس کو محفوظ رکھا ہوا تھا۔ جی، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ہم دیکھتے ہیں الاسم دل علی معنیہ، نام جو ہے وہ اپنے معنی کا بھی خود ہی تعین کر دیتا ہے، تو لہٰذا اچھے اچھے جو ہے وہ نام ہوں گے تو اچھے اچھے ان کے معنی ہوں گے اور اچھی اچھی تاثیر ہوگی۔ اب دیکھیے انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات طیبہ جو ہے اس کے اندر سے بھی ہمیں یہ پہلو ملتے ہیں کہ ان کے جیسے نام ہوتے ہیں ویسے ان کے افعال اور ان کے ساتھ جو ہے معاملات وہ نظر آتے ہیں۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں موسیٰ، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے پانی سے نکالا ہوا، تو یہ آپ کی ابتدا کی طرف جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے۔ ایوب، اس کا مطلب ہے لوٹنے والا، پلٹنے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف رحمت کی طرف بار بار پلٹنا تھا۔ اسی طرح آدم جو ہے وہ خوبصورت اور مٹی گندم سے بنے، گندم رنگ والے، تو اس طرح یہ تمام نام جو ہے، اور پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مقدس الذی یحمد حمدا بعد حمد، وہ ہستی جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے ہاں جو معاملہ ہے قرآن پاک رہنمائی کر رہا ہے کہ ہم تو پیدائش کے بعد نام رکھتے ہیں، یہ سنت ہے، لیکن قرآن پاک فرما رہا ہے
کہ پیدائش سے پہلے بھی نام رکھا جا سکتا ہے. جس طرح حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے فبشرناہ باسحاق، یہ اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کی آمد سے پہلے ان کی خوشخبری عطا فرمائی. اور پھر من وراء یعقوب، ان کے بعد ابھی یعقوب علیہ السلام بلکہ اسحاق بھی نہیں آئے تو ان کی بھی آگے آنے والی نسل حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی اللہ نے نام ذکر فرما دیا. جی بٹ صاحب، کائنات میں یہ مالیاتی ثروتیں اگر ذرا آدمی غور سے دیکھے نا جی تو ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ہمیں نظر آتا ہے. مثلا پھولوں کی رنگینی ہے، ہر طرف حسن بکھرا ہوا ہے. مثلا آبشار کی دھار ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بارش کی فوار ہوتی ہے اس میں ہے. اور پھر ایک نغمگی ہے. پھر داؤد علیہ السلام مثلا ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی. یوسف کا حسن، یہ بھی ایک حسن ہے. تو اسی طرح کائنات میں درخت ہے، سبزہ ہے، چلتا ہوا پانی ہے، یہ کلیاں ہیں، یہ پھول ہیں، یہ غنچے ہیں، یہ نرگسی چشم، یہ گل عارض، ہر طرف حسن ہی حسن ہے. تو دین اسلام چاہتا ہے ہر شے میں حسن. ایسی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ غازی صاحب. آج کا موضوع انتہائی خوبصورت ہے اور انتہائی اہم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو اولاد کی نعمت سے انسان کو سرفراز فرمایا ہے، تو اللہ کریم اور اللہ کے محبوب ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ اولاد کا نام بھی انتہائی خوبصورت تجویز کیا جائے. اور دین اسلام جس طرح اپنی تہذیب و ثقافت میں، تمدن میں، کلچر میں ہر لحاظ سے اپنے بندوں کو منفرد دیکھنا چاہتا ہے، اسی طرح ناموں کے حوالے سے بھی مسلمان کو دوسری اقوام سے اور دوسرے مذاہب سے ممتاز اور منفرد دیکھنا چاہتا ہے. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو مسلمان آج کے دور میں جدیدیت کی دوڑ میں اور مغربی سوچ سے متاثر ہو کر اس پیاری اور خوبصورت فکر سے دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں. اور جو اللہ تبارک و تعالی نے ناموں کے حوالے سے قرآن مجید میں اور آقا علیہ السلام نے اپنے پاکیزہ ارشادات میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہم اس سے بہت دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں. جیسے کہ ایک حدیث پاک کی طرف آپ نے بھی اشارتاً ذکر فرمایا، اور اکثر لوگ اس کو غلط بھی سمجھتے ہیں. پہلے میں اس کی تھوڑی سی اصلاح کر دوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کو اس کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا، جبکہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے آبا کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہذا تم اپنے اچھے نام رکھا کرو. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ کائنات میں حسن ہے اور بکھرا ہوا ہے، جتنا حسن کائنات میں ہے اگر اس سب کو جمع کیا جائے تو وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یکجا نظر آتا ہے. سبحان اللہ. اور دنیا کی یہ تحقیق، لیکن یہ کیا کریں، یہ جو بات میں نے کی تھی کہ تمام انبیاء کے خصائل اور کائنات کے سارے حسن ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہو گئے ہیں. تو ایک سو کالڈ اسکالر ہے، اس نے بیٹھ کے اور اپنا سوشل میڈیا پہ کہا کہ دیکھیں جی یہ غازی صاحب کہتے ہیں تمام انبیاء کے خصائل، تمام کائنات کے حسن ذات مصطفیٰ میں مجتمع ہو گئے ہیں اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کی. آپ یہ دیکھیے کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء گرامی ہیں، جیسے محترم برکاتی صاحب ابھی ذکر فرما رہے تھے، ان کے جتنے بھی نام ہیں وہ کسی نہ کسی ایک وصف پر دلالت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جیسا کہ جو ابھی نام یا ذکر ان کی پیدائش کی طرف، یا ان کی کسی خوبی کی طرف، عبادت کی طرف، زہد و ورع کی طرف، رجوع اللہ کی طرف. لیکن آقا علیہ السلام کی ذات گرامی جس طرح تمام خوبیوں اور کمالات کی جامع ہے، اسی طرح رب کریم نے آقا علیہ السلام ہمارے آقا کا نام پاک ہی ایسا رکھا ہے جو تمام خوبیوں کا جامع ہے. الذی یحمد حمدا بعد حمد کرۃ بعد کرہ، بار بار جن کی تعریف کی جائے، حتیٰ کہ نور صبح ازل سے لے کر روشنی شام ابد تک اور اس کے بعد تک جس کی تعریف ہوتی رہے اور مکمل نہ ہو سکے، پھر بھی کہیں بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. حتیٰ کہ آپ غازی صاحب غور فرمائیں، آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں توہین اور تنقیص کی ناپاک جسارت کرنے والے، کوشش کرنے والے لوگ، وہ بھی جب نام پاک لفظ محمد لے کر آگے کچھ کہتے ہیں، وہ سنائیں نا کیف یذمم. جی بالکل. وہ ایک واقعہ ہوا نا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے عشق و محبت میں اپنی جانوں پہ کھیل جانا، نیزوں کی انیاں اور تلواروں کی چھاؤں میں اپنے جسم کی بوٹی بوٹی کٹوا لینا، یہ تو ہمیں گوارا ہے، پر آپ کا نام پاک یہ مزمم رکھ دیں اور ہم سن لیں، یہ ہم سے گوارا نہیں ہو سکتا. تو آقا علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے
کہ یہ اگر مذمم کہہ کے کسی کی برائی کرتے ہیں تو کرتے ہوں گے، کوئی مذمم ہوگا، ہمیں تو رب نے بنایا ہی محمد ہے۔ کیفا یذمم وانا محمد، کیفا یذمم، جی یہ کیسے مذمت کر سکتے ہیں جبکہ رب نے ہمیں بنایا ہی محمد۔ اچھا جی، اپنا ہاشمی صاحب، حضرت طلحہ نے حضرت سے کہا کہ تم نے میں نے تو اپنے بچوں کے نام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے نام ہیں، تم نے اپنے بچوں کے نام جو ہیں 9 بیٹوں کے نام شہداء کے نام پہ رکھ دیے ہیں جو احد میں بدر میں شہید ہوئے تھے۔ تو یہ دیکھیں نا کہ مسلمانوں کا شروع سے طریقہ کار رہا ہے، یہ تعلق ہے محبت کا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ غازی صاحب، دراصل نام جو ہے یہ ایک شعار بھی ہے، ایک استعارہ بھی ہے، اور ایک تعلق جو ہے وہ بتاتا ہے کہ جہاں یہ تعارف ہے، تعارفی علامت ہے انسان کے دین، انسان کے عقیدے، انسان کے مسلک، بلکہ یہاں تک کہ انسان کے مشرب کا بھی اظہار اس کے نام سے ہوتا ہے۔ واہ، جیسے ہی نام لیا جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا غلام ہے، غلام حسین، غلام حسن۔ یہ جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، نام سے، مطلب آپ کی ذات سے عشق کرنے والا ہے۔ بلال ہے، یہ غلام مصطفیٰ ہے، اور کہیں مطلب بلال، کہیں اویس جو ہے وہ ہمیں اپنے بچوں کے نام نظر آتے ہیں۔ تو وہاں سے جیسے ہی آپ نام بچوں کے، مطلب کسی سے پوچھتے ہیں آپ کے بچوں کا کیا نام ہے، تو وہ اپنے بچوں کے نام بتاتے ہیں، تو اس سے اس کا تعارف ہو جاتا ہے کہ یہ کس عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہی وہ ترجیحات ہیں کہ جنہیں نام رکھتے وقت ہمیں مد نظر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایسا تعارف ہونا چاہیے کہ بس نام لیا جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ میں کس سے مل رہا ہوں۔ اس طرح سے مطلب ہمیں اپنی پہچان رکھنی چاہیے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ حدیث طیبات میں فرمایا گیا کہ میل چلڈرن کے نام لیتے جائیں، زینب ہے، فاطمہ ہے، عائشہ ہے، خدیجہ ہے، یہ ذرا نام بھی لینا۔ جی بالکل ایسے ہی، تو اس سے مطلب تعارف ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت ناز میں ایک شخص اپنے بیٹے کی شکایت لے کر حاضر ہوتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ یہ میرا نافرمان ہے۔ آپ اس کے بیٹے کو طلب کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اس کو سرزنش کرتے ہوئے، اس کی مطلب کچھ اصلاح کرتے ہوئے، کچھ اس کو نصیحت فرماتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ یا سیدی مجھے یہ بتائیے کہ کیا بیٹے کا بھی کوئی باپ پر حق ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہاں، بیٹے کا بھی باپ پر حق ہے کہ وہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے، پہلا حق ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی اچھی تربیت کرے۔ تو وہ کہتا ہے کہ حضرت میرے باپ نے میرا نام جو ہے وہ جعل رکھا ہے، جس کا مطلب ہے کہ کالے رنگ والا۔ میرے باپ نے میرے لیے میری ماں کا جو انتخاب کیا تو وہ ایک سندیہ باندی تھی جس کو اس نے 4000 درہم سے خریدا، وہ کوئی اچھی نیک شریف عورت نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر جب مجھے میری تربیت کی بات آئی تو مجھے اس نے قرآن کا ایک حرف تک نہیں سکھایا، تو میں کس طرح سے اس کا ادب کروں گا؟ میرے ساتھ تو یہ معاملات جڑے ہوئے ہیں۔ تو پیارے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے باپ سے مطلب کہہ لیجئے کہ درستی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قم عنی، اٹھ یہاں سے، بھاگ جا، اور اپنا دعویٰ اٹھا لے کہ تو پہلے ہی اپنے بیٹے کے حقوق غصب کیے ہوئے ہے اور تو اس سے اپنے حقوق طلب کرنے میرے پاس آ گیا ہے کہ پہلے حقوق کی ادائیگی تمہارے لیے لازم ہے، جاؤ جا کر پہلے اس کے حقوق ادا کرو اور پھر اس سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرو۔ اچھا جی علامہ صاحب، میں آپ کو عجیب بات عرض کروں، میں نے تو اپنے تینوں بیٹوں کے نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھ دیے تھے، انس، اسامہ، سعد۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو نام ہوتے ہیں، مثلا زینب نام ہے، میں نے اپنی پوتی کا نام رکھا، ایک کا فاطمہ رکھا، ایک کا عائشہ رکھا۔ ان ناموں کے اثرات شخصیت پہ ہوتے ہیں۔ آپ زینب کسی کا نام رکھ دیں، اس میں ایک آپ کو بچپن سے حکمت، تدبر، فراست، سوبرنس وہ آپ کو نظر آئے گی، سخاوت نظر آئے گی، کم گوئی نظر آئے گی، یعنی اس طرح ہے۔ فاطمہ آپ کہیں، اس کے نام میں ایک خاص فکر آپ کو اور ذہانت کمال کی آئے گی۔ تو نام عائشہ آپ نام رکھ دیں، ذہانت آپ کو کمال کی نظر آئے گی۔ اسی طرح بچوں کے نام جب رکھتے ہیں، انس آپ نام رکھ دیں، لوگ اسے محبت کرنی شروع کر دیں۔ جی، یہ اصل میں اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ہی نام رکھا جاتا ہے نا تو بچہ لاشعوری طور پر اس نام والی شخصیت کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے، ٹھیک، اور وہ جس کو آئیڈیل بناتا ہے ان کے اثرات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کے اوپر مرتب ہوتے رہتے ہیں اور پھر زندگی میں اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، سمو باسماء الانبیاء، انبیاء کرام کے ناموں پہ نام رکھا کرو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختیار فرمایا، جس طرح کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ اپنے لخت جگر کا نام رکھا اور ساتھ فرمایا
کہ یہ میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ ان کا نام رکھ رہا ہوں. اسی طرح آپ نے اپنے ایک صاحبزادے کا نام حضرت عبداللہ رکھا تو اپنے والد گرامی قدر کے نام سے یہ عبداللہ نام رکھا. تو اس طرح یہ جو اچھے نام ہوتے ہیں اور اچھی شخصیت کے ہوتے ہیں وہ اگر رکھے جائیں تو اس طرح کے بھی کوئی حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے بچوں کے نام میرے نام پہ رکھو تاکہ اس نام کی برکت سے تمہارے گھروں میں برکات نازل ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ضرکم، تمہیں اس چیز میں کیا نقصان ہے، کیا کمی ہے کہ تمہارے گھر میں محمد و محمدان او ثلاثہ، تمہارے گھر میں ایک محمد ہو جائے، 2 ناموں والے محمد ہو جائیں، 3 محمد ہو جائیں، تمہیں اس میں کیا نقصان ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے کہ میں نے اہل مکہ سے یہ بات بارہا سنی، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا کوئی ہوتا ہے تو اس کی برکت صرف اس گھر والے کو حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس کے ہمسایوں کو بھی حاصل ہوتی ہے. تو یہ خیر و برکت سے معمور اور بھرپور نام ہے. اور میں ایک ذرا اچھا ایک اچھی بات بھی ہے، ہم کہتے ہیں نا یورپ والے جو ہے وہ اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں، تو یورپ میں بھی رواج ہے، علامہ صاحب رہے ہیں، اور عربوں میں بھی جس کا نام پتہ نہ ہو تو کہتے ہیں محمد. بالکل سب سے زیادہ دنیا میں یہی نام چل رہا ہے. اور میں ایک وضاحت کرنی چاہتا تھا، وہ وقت کی شاید تنگی کی بنا پہ وضاحت نہیں ہو سکی علامہ صاحب نے. وہ یہ ہے کہ قیامت کو جو ہے یہ سنن ابی داود کے اندر حدیث پاک ہے کہ لوگوں کو والد کے نام سے پکارا جائے گا. کتب تفاسیر میں جن میں تفسیر در منصور سمیت یہ موجود ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا. اچھا. اور قرآن پاک یہ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم لوگوں کو ان کے اماموں کے نام سے پکاریں گے. تو اس کے اندر پھر یہ بھی تو آ جاتا ہے یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو تطبیق ایک بڑی آسان سی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر رحمت کرنی چاہتا ہے. جس کو رحمت والد کی نیکی کی وجہ سے ہو سکتی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو باپ کے نام سے پکار لے گا. اور جس کو ماں کا بینیفٹ مل سکتا ہوگا اس کو قیامت کو ماں کے نام سے پکارا جائے. اور پھر جس کو امام کے نام کی برکت حاصل ہوگی اس کو امام کے نام امام سے کیا مراد ہو؟ اور امام سے مراد جو ہے وہ اس وقت وسیع مفہوم ہے کہ آپ کا شیخ کامل ہو. اچھا. اس کے نام سے پکارا جا سکتا ہے. اس سے پہلے جو امام خود آقا کریم علیہ السلام پوری کائنات کے ہیں ان کے نام سے، اور یا امت محمد ان کہہ کر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی جائے گی. غازی صاحب اسی طرح ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا علامہ ذرا اس طرف آ جائیں کہ یہ تو ہے ناموں کی برکات، یہ تو اسٹیبلش ہو گیا. اگر برے نام رکھے جائیں تو اس کی نحوست بھی ہوگی. یہ آپ تینوں سے سوال ہوگا. جی یہ جس طرح یثرب نام تھا مدینہ منورہ کا پہلے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تبدیل فرمایا اور اس کو اتنا ناپسند فرمایا کہ تاریخ الکبیر کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرفوعاً حدیث دیا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص یثرب کہے اس کو تو پھر اس پہ کفارہ ہے کہ وہ 10 دفعہ کہے مدینہ مدینہ مدینہ. تو آج کل کے وہ جو نعت خان ہیں وہ یثرب کو جانے والے لے جا پیغام میرا. اچھا جی بٹ صاحب، جگہ ہوں، سواریاں ہوں، لباس ہوں، پگڑیاں ہوں، تلواریں ہوں، نیزے ہوں، ہر شے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا ہے. تو ہمیں تو اتنی رہنمائی میسر ہے کہ اگر وہ عصا ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی نام ہے. تو یہ نام رکھنے سے پھر برکات تو آتی ہیں، لیکن نہ رکھنے سے مثلا پرویز نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو ہے وہ دشمن کا نام ہے. اسی طرح یزید نام ہے، اب یزید رکھنا، یا شمر کوئی لوگ رکھ لیتے ہیں. تو اس طرح کے بھی بد نصیب ہوتے ہیں جو اس طرح کے نام رکھتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا سورج مل، یہ بیٹھے ہوئے ہیں جس علاقے میں یہ رہتے ہیں. جی سورج مل، میں ایک بندے کو ملا، اس کا نام ابلیس خان تھا، تو میں استغفر اللہ پڑھا. میں نے کہا یہ کیا نام ہے؟ اس نے کہا جی وہ میں جس دن پیدا ہوا میرا باپ گیا تھا مسجد میں، وہاں مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، وہ بار بار ابلیس کا ذکر کر رہے تھے. تو میرا والد واپس آیا، انہوں نے کہا ابلیس کا مولوی صاحب بہت ذکر کر رہے تھے، میرا نام ابلیس رکھ دیا. استغفر اللہ. جی محترم غازی صاحب، ایک بات کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ نام رکھنے کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں بہت کوتاہی برتی جاتی ہے، اور دوسری چیز نام لینے اور پکارنے کے اعتبار سے بھی بڑی کوتاہی برتی جاتی ہے. ہاں یہ بڑی اہم بات کی. نام رکھتے ہوئے بھی لوگ دینی مزاج اور سوچ کو پیش نظر نہیں رکھتے. کسی ایسے نام کا انتخاب کرتے ہیں، ہم سے بھی لوگ آ کے پوچھتے ہیں کوئی ایسا نام بتائیں جو انتہائی جدید ہو، آج تک سنا نہ گیا ہو، اور اس کے صوتی اثرات بہت اچھے ہوں. چاہے وہ کسی کافر کا ہی نام ہو، چاہے وہ محمل اور بے معنی نام ہو، چاہے اس میں کوئی مذمت، نقص یا توہین کا پہلو نکلتا ہو. ایک تو یہ غلطی کی جاتی ہے. دوسرا یہ کیا جاتا ہے کہ اس نام کو پکارتے ہوئے بگاڑ دیا جاتا ہے، نک نیم کر دیا جاتا ہے. نک نیم کر دیا جاتا ہے، یا خاص طور پر جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے
ذات یا صفاتی ناموں کے ساتھ لفظ عبد لگا کر یا فضل لگا کر شروع ہوتے ہیں، اس میں جو لفظ عبد اور فضل ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مثلا کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو اسے خالی رحمان کہہ کے پکارتے ہیں، یا کسی کا نام عبد القیوم ہے تو خالی قیوم کہہ کے پکارتے ہیں، عبداللہ کو عبدال کہتے ہیں۔ تو یہ کہنا سخت منع ہے، بلکہ فقہاء کا ایک قول تو اس کے بارے میں کفر کا بھی ہے کہ کسی کو رحمان کہہ کے بلانا۔ اچھا جی، کیونکہ رحمان اللہ کریم کے ان صفاتی ناموں میں سے ہے جو صرف اس کے ساتھ خاص ہے۔ علامہ صاحب آپ نے یہ بات جاری رکھنی ہے، میں کالر لے لوں۔ جی السلام علیکم۔ جی مظفر صاحب وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ بہت زبردست پروگرام لگ رہا ہے، اور یہ ایمان کا ایک حصہ ہے ناموں کا، بہت زبردست پروگرام کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اپنا جو غیر مسلم جو ہے نا وہ مسلمانوں کے نام اور اچھے پیغمبروں کے نام رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کی توہین بھی ہوتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ ٹھیک ہے، نیکسٹ سمجھ گئے۔ جی جناب فرمائیں جناب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جنت نہیں بات کر رہا ہوں نوشہرہ سے۔ جی جنت سے بول رہے ہیں آپ؟ جی جنت نہیں بات کر رہا ہوں نوشہرہ سے۔ یہ میرے بچوں کے نام ہے، میرے ماشاءاللہ 2 پھول ہیں، بچیاں ہیں میری 2۔ ہاں کیا نام ہے بچوں کے؟ تو وہ نام کا میں پوچھ رہا تھا، میں نے ایک کا نام رکھوایا ہے چھوٹی کا بہشت۔ اچھا بہشت، ہاں۔ دوسری کا نام ہے آج کل اس کو رملہ کہتے ہیں۔ تو آیا میں پوچھ رہا چاہ رہا تھا کہ یہ نام صحیح ہے کہ؟ ٹھیک ہے جی پوچھ لیتے ہیں۔ نیکسٹ جی السلام علیکم۔ جی رضوان صاحب، آج تو جنت کے ہی آ رہے ہیں سارے نام۔ جی السلام علیکم غازی صاحب، رضوان الحسن بول رہا ہوں سے۔ جی فرمائیں۔ سر بیٹے کا نام رکھا ہے محمد ازلان الحسن۔ محمد ازلان الحسن۔ ازلان الحسن، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، جو علامہ صاحب سے پوچھنا تھا کہ اس کا کیا ہے، ٹھیک ہے معنی وغیرہ؟ ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ جی السلام علیکم۔ جی اے ڈی صاحب فرمائیں۔ بھائی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، اللہ دیتا میمن ہے آپ کا نام؟ میں نے اپنی پوتیوں کے نام رکھے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، کونین، حرمین اور ثنا۔ کونین، حرمین اور ثنا، ٹھیک ہے جی۔ آپ کا نام اللہ دیتا میمن ہے؟ اللہ دینو میمن۔ اللہ دیو، اللہ ڈیلو، اللہ ڈینو، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے جی کوئی؟ اچھا جی ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ درود پاک کا، اور جب ہم واپس آئیں گے وقفے سے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سوالوں کے جواب ہم دیں گے اپنے اسکالر صاحب سے۔ جی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک دلچسپ بات کہ بی بی سی نے پچھلے برس ایک سروے کروایا تھا کہ جو مسلمان رہتے ہیں یو کے میں، برطانیہ میں، وہ کون سے نام ان میں پاپولر ہے۔ تو رپورٹ یہ آئی کہ سب سے ٹاپ آف دی لسٹ جو نام ہے لوگوں نے رکھا وہ محمد ہے، اور اس کے بعد جو نام زیادہ پاپولر ہوئے، ایک سال میں زیادہ رکھے گئے بچوں کے، وہ ہے علی، عمر، ابراہیم، اور بچیوں کے نام مریم، یہ زیادہ نام رکھے گئے۔ جی آپ کی طرف بٹ سوار ہوں، وہ سوال پہلے جواب دے دیں کہ غیر مسلم مسلمانوں والے نام رکھ لیتے ہیں، آپ یورپ میں رہے ہیں، ذرا بتائیں۔ جی محترم غازی صاحب، غیر مسلم جو ہیں وہ مسلمانوں والے نام تو رکھتے ہیں، لیکن ایک بات جو خاص طور پہ سب احباب نے بھی نوٹ کی ہوگی، میں نے بھی دیکھا ہے، الحمدللہ مسلمان بہت وسیع القلب ہیں۔ یہ دیگر تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے اسماء گرامی اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، جیسا کہ ہمارے ہاں یعقوب نام رکھا جاتا ہے، موسیٰ، عیسیٰ، اسحاق، سب نام رکھتے ہیں، داؤد بھی نام رکھتے ہیں، اور یہ نام وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ کبھی نہیں رکھتے۔ صحیح ہے، اس سے ان کا ایک واضح تعصب جھلکتا ہے۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نام رکھتے ہوئے ہم مسلمانوں کو جو احتیاط کرنی چاہیے، ایک دو باتیں میں اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ جب اللہ کریم کے صفاتی ناموں کے ساتھ لفظ عبد لگا کر یا فضل لگا کر نام رکھتے ہیں تو پورا نہیں بولتے۔ ایک تو اس میں احتیاط کریں، عبد الرحمن کہیں، خالی رحمان مت کہیں، اور خالی عبد بھی نہ کہیں، جیسے میں نے کہا عبداللہ کو عبدل کہتے ہیں۔ اگر خالی عبد کہہ دیا جائے تو عبد کا معنی بندہ ہے، چلیں اس میں مضاف محذوف مانا جا سکتا ہے کہ اللہ کا بندہ، یہ تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو عبداللہ کو عبدل کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، وہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن رحمان، قیوم، اس طرح یہ کہنا منع ہے۔ اسی طرح سبحان نام آج کل بہت پاپولر ہے، سبحان بھی اللہ کریم کے لیے ہے، اور آپ پڑھتے ہیں نماز میں بھی۔ محمد قیوم رکھا جا سکتا ہے؟ جی عبد القیوم،
قیوم بھی نہیں رکھا جا سکتا. نہیں، قیوم کا معنی جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رکھنے والا ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص نام ہے. کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ کریم کے لیے بھی بطور صفت استعمال ہوتے ہیں اور بندوں کے لیے بھی، اگرچہ معنی میں فرق ہوتا ہے. جیسے رشید ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، مصور ہے. جی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی نام ہیں اور بندوں کے لیے بھی لفظ عبد لگائے بغیر استعمال کیے جا سکتے ہیں، اگرچہ معنی میں فرق ملحوظ رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اگلا جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ نام بہشت اور رملہ رکھا ہے بچوں. یہ ٹھیک ہے، جائز ہے اس میں. ٹھیک ہے. اگلا ہے جی، وہ کہتے ہیں میں نے نام رکھا محمد عدنان الحسن. یہ بھی درست ہے. یہ بھی ٹھیک ہے. ازلان آپ پتہ نہیں اس کے کیا سپیلنگ ہے. ازلان، اچھا، الف زے، ہاں جی، ازلان، زال لام الف لا. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا جی. اگلا انہوں نے پوچھا ہے جی کہ کونین، حرمین اور ثنا رکھیں بچوں. ویسے تو یہ تسنیہ ہے لیکن بطور اسم رکھے جا سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، واپس آپ کی طرف آ گئے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہاشمی صاحب سے ذرا پوچھ لیں، کافی دیر ہو گئی ہاشمی صاحب سے بات نہیں. جی ہاشمی صاحب، وہ بتا دیں کہ نام جب غلط رکھتے ہیں، مثلا پرویز نام رکھ دیا، مثلا حرب نام رکھ دیا، مثلا ضرب نام رکھ دیا، جیسے میں نے کہا کہ شمر اور یزید جیسے نام، یا رام کر کے میلا رام نام رکھ دیتے ہیں، یا کچھ اس طرح کے. جی قبلہ غازی صاحب، وہی بات جیسے دیگر علماء کرام بات کر رہے ہیں کہ نام بامانی ہونا چاہیے اور مطلب اس کے معنی اچھے ہونے چاہیے، اس کی شخصیت پر اثرات ہوتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برے نام ذرا بتائیں. جی، برے نام کے حوالے سے میں بات کرنے لگا ہوں. تو اس کے جیسے برے نام ہے اس کو بدلنے کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب ہمیں سنت سے ثابت ہے. بلکہ ایک موقع پر جو ہے وہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کریم محبوب علیہ السلام نے ایک اونٹنی کا دودھ دھونے کا موقع آیا تو حضور علیہ السلام نے طلب فرمایا کہ کوئی آئے، تو اس کا پہلے نام پوچھا. تو آنے والے نے جو ہے وہ اپنا نام کہا کہ میرا نام جو ہے وہ مرہ ہے، جس کا مطلب ہے کڑوا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ. دوسرا ایک اور مطلب شخص جو ہے وہ حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا ہاں بھائی تمہارا کیا نام ہے؟ اسے کہا جی میرا نام جمرہ ہے، آگ کا شعلہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم بھی بیٹھ جاؤ. تو پھر ایک اور شخص جو ہے وہ حاضر ہوا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام پوچھا تو اس نے اپنا نام بتایا میرا نام یعیش ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مطلب ہے کہ زندگی گزارنے والا، اچھی زندگی گزارنے والا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آؤ اور تم آ کے جو ہے وہ اونٹنی کا دودھ دھو کے کام اس کے وہ جو سپرد کیا. قافلہ 72 آدمیوں کا ملا، آپ جب جا رہے تھے ہجرت کر کے راستے میں، تو انہوں نے بھی جب اپنے نام بتائے تو آپ نے کہا یہ تو بڑی اچھی، سیدنا صدیق اکبر سے کہا یہ تو اچھی خبر ہے، اور پھر اس سے آگے وہ اسلام بھی قبول کر. نیک فعال کا اسلام میں جو ہے وہ مطلب کہہ لیجیے کہ حکم بھی ہے اور اس سے برکات حاصل کی بھی جانی چاہیے، اور اس کی تعلیم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ ارشاد فرمایا. علامہ صاحب، صلح حدیبیہ میں جب وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میرا نام سہیل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو بہت اچھی خبر لگ رہی ہے، یہ بندہ آیا. جی یہ اسی طرح ہی ہے کہ تاریخ اسلام کے اندر بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں نام کے ذریعے جو ہے وہ برکت حاصل کی جاتی رہی ہے اور یہ ہمیشہ حاصل کی جاتی رہے گی. ہم دیکھتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے اپنی امت کو بطور خاص یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اچھے ناموں کی اور برے ناموں کی تبدیلی پریکٹیکلی کر کے آپ نے یہ بتا دیا کہ بعد میں کسی کو کوئی مطعون نہ کرے. اور قرآن پاک نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بڑی واضح فرمائی، بئس الاسم الفسوق، برا نام جو ہے، ایمان کے بعد سب سے برا نام کسی کا الٹا نام پکارنا ہے. الٹا نام پکارنے سے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ یہ اللہ تعالیٰ نے شدت سے منع فرمایا ہے. تو ہمیں چاہیے یہ جو اذان نام رکھتے ہیں بچیوں کے نام، یہ ٹھیک ہے؟ جی، اذان تو ویسے بلاوا ہے لیکن ہے یہ بھی بطور اسم ہی، اگرچہ یہ غیر جاندار کا ہے لیکن یہ رکھا جا سکتا ہے یہ نام. تو اس طرح کے بے شمار فجر نام ہے، بعض کے عشاء نام ہے، یہ رکھے جا سکتے ہیں. جی، یہ اصل میں اثرات کو اگر مد نظر رکھا جائے تو عشاء کہتے ہیں کسی کو، ایک تو میں نے اس کا چھا جانا اور ایک اس کا میں نہ ہوتا ہے تاریکی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کئی نام رکھنے سے منع کیا. آپ نے فرمایا کہ تم یہ نام نہ رکھو افلاح، آپ نے فرمایا ربا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ یہ کہتے ہو برکت کا، آپ نے خود نام لیا کہ برکت ہے تو تم وہ نہ ہوا تو تم کہو کہ برکت نہیں ہے، تو کہیں یہ تمہارے الفاظ جو ہے وہ بعین ہی ایجاب قبولیت تک نہ پہنچ جائیں تو پھر تمہارے لیے یہ نقصان دہ ہوگا. بھائی وہ جو سلطان محمود غزنوی نے ایاز کے بیٹے کا نام نہیں لیا باوضو، اس وقت نہیں تھے، اس وقت باوضو نہیں تھے تو انہوں نے نام نہیں لیا اور بلکہ غلام زادے میری بات سنو. بالکل اسی طرح یعنی ناموں کا احترام ہے. اس لیے اچھا، نعوذ باللہ علامہ صاحب ایک بڑی اہم بات یاد آ گئی کہ نعوذ باللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی رکھ لیا کسی نے، اور جب کسی کی ناراضگی ہوگی اس نے گالی دی
تو وہ نام سے تو وہی تو بہت بڑا گناہگار نہیں. ہاں جی، یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ سننے والوں کے لیے بھی تو ایک تربیت ہے نا کہ جو آپ نے واضح کر دیا قرآن مجید نے کہ برے نام سے پکارو ہی نہ. تو جب اس نے غلطی کی، پہلے تو اس نے غلطی کی کہ اپنے نام کی لاج نہیں رکھی، اس کے بعد دوسری غلطی اس کو الٹا کر کے پکارنے والا کر رہا ہے. اور اس چیز سے جو ہاں آپ ایسا کوئی نام لے کے پکار سکتے ہو جس میں کچھ تفنن کا پہلو بھی ہو اور حقیقت بھی ہو، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو یا ذل اذنین کہہ کر پکارا، ابو ہریرہ، دو کانوں والے. تو اسی طرح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کسی کو پیار کے ساتھ یا بنیا کہہ کر، بیٹا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ فرماتے ہیں میرے پیارے بیٹے. تو یہ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب آگے حدیثیں روایت کرتے تھے تو چھوٹا ہوتا تھا تو آپ بھی اس کو خود یہ کثرت سے الفاظ یا بنیا کہہ کر پکارا کرتے تھے. اچھا، یہ اپنا بات صاحب نام صرف محمد رکھا جا سکتا ہے، کچھ آگے پیچھے نہ لگایا جائے؟ جی بالکل. احمد رکھا جا سکتا ہے. اصل میں غازی صاحب جو نام محمد کی برکات ہیں وہ تو اسی پر ہیں، اسی پر مترتب ہوتی ہیں کہ صرف نام محمد رکھا جائے. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں رکھا محمد انس، جی میں وہی عرض کرنے لگا اس لیے کہ بلانے کے لیے، جی میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ وہ جو حدیث پاک میں حکم ہے کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ بھی کیا جائے، ختنہ بھی کیا جائے اور نام تجویز کیا جائے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں نام صرف محمد رکھا جائے اور عرف میں پکارنے کے لیے ساتھ کوئی بھی نام، جیسے میں نے بھی اپنے دونوں بیٹوں کا نام محمد ہی رکھے ہیں لیکن پکارنے کے لیے ایک کا نام بلال ہے ساتھ اور ایک کا نام انس ہے، اور وہ بھی آقا علیہ السلام کے دونوں غلاموں کی نسبت سے. تو اس طرح نام فقط محمد رکھا جائے. ابھی جو بات محترم برکاتی صاحب فرما رہے تھے، جس کا نام محمد ہے اس کی تعظیم لوگوں پر لازم ہے، سب پر لازم ہے کہ اس نام کی تعظیم کریں اور خود وہ شخص جو ہے وہ بھی اپنے نام کی حرمت کا لحاظ رکھے. محترم غازی صاحب یہ بات قابل غور ہے کہ جس شخص کو نام محمد مل گیا ہے اور حقیقت میں وہ نام مل گیا ہے، اس کی برکتیں حدیث پاک میں آتا ہے، کنز العمال کی روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث یہ ہے کہ جس نے میرے نام سے برکت لیتے ہوئے نام محمد رکھا ہے، صبح قیامت تک اس پر صبح و شام برکتیں نازل ہوتی رہیں گی. تو یہ بڑا ہی بابرکت نام ہے اور گھر میں ضرور کسی نہ کسی بچے کا نام قصدن محمد رکھنا چاہیے اور عرف میں کوئی اور نام ساتھ رکھ لیں. اچھا، عرف کے حوالے سے بھی ایک میں تھوڑی سی اصلاح کر دوں. کچھ لوگ لفظ محمد ہر نام کے ساتھ لگا لیتے ہیں، مثلا غلام حسن نام ہے، غلام حسین نام ہے تو اس کے شروع میں بھی لفظ محمد لگا لیتے ہیں. اس کے بارے میں ایک ضابطہ فقہا نے بتایا ہے. وہ ضابطہ یہ ہے کہ جو نام آپ رکھ رہے ہیں وہ نام اگر لفظ محمد پر بولا جائے اور اس کا اطلاق درست ہو تو پھر تو آپ لفظ محمد لگا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ صادق نام ہے تو محمد صادق، کیونکہ آقا علیہ السلام صادق ہیں. محمد امین یہ بھی نام ٹھیک بن جائے گا، لیکن محمد کہہ کے غلام حسن کہنا یہ ٹھیک نہیں بنے گا. کیونکہ لفظ محمد سرکار کی نسبت سے ہے تو سرکار تو پھر آگے غلام نہیں ہو سکتے. لہٰذا یہ ضابطہ رکھا جائے کہ جب بھی کسی کا نام غلام سے شروع ہو رہا ہو تو اس کے شروع میں لفظ محمد نہ لگایا جائے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ کچھ لوگ قرآن مجید سے نام اخذ تو کر لیتے ہیں لیکن انہیں اچھا ذرا یہ بتائیں، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں مثلا غلام محمد جی نام نہیں رکھنا چاہیے، غلام رسول نہیں رکھنا چاہیے. غازی صاحب اگر غلام رسول نام نہیں ہونا چاہیے تو آپ بتائیے کہ پھر رسول اللہ کا اگر غلام نہیں ہے تو پھر وہ کس کا غلام بنے گا؟ سید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور میں تھے نا، امریکہ کا بن جائے گا. تو وہ ان کے پاس ایک طالب علم پڑھتا تھا، اس کا نام غلام رسول تھا. وہ جب چھوڑ کے کسی اور مکتب فکر کے پاس گیا تو انہوں نے نام تبدیل کر دیا، عبداللہ نام رکھ دیا. کچھ عرصہ بعد جب وہ آیا تو آپ نے اس کو اسی پرانے نام سے پکارا تو اس نے کہا جی نہیں، میں اب غلام رسول نہیں، میں اب عبداللہ ہوں. تو آپ نے پنجابی میں ہنستے ہوئے فی البدی ایک جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ غلام رسول تو منکر ہوئوں تے بن گئے ہوں عبداللہ، جے نہ ہو سی غلام رسول کیویں بن سی عبداللہ. واہ واہ واہ. تو جو رسول اللہ کا غلام نہیں ہے وہ اللہ کا بندہ کیسے بن سکتا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں اور ان کی ذات سے بھی زیادہ ان کے مالک و مختار ہیں. ٹھیک. اور ایک بزرگ کا قول میں نے پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ بندہ ایمان کی حلاوت پا ہی نہیں سکتا
جب تک اپنے آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مملوک اور عبد نہیں سمجھتا۔ اچھا یہ بتائیں، یہ شرمین نام یہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب؟ غازی صاحب یہ عربی زبان کا لفظ تو نہیں ہے، کسی اور زبان کا لفظ ہوگا، واللہ عالم، مجھے اس کا معنی معلوم نہیں ہے۔ کچھ ایسے نام ہمارے ہاں اپنا ہاشمی صاحب آپ نے دیکھے ہوں گے فلموں میں، ڈراموں میں جس طرح نام آ جاتے ہیں نا جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ لوگ رکھتے ہیں۔ جی بس ہم جس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اس کی یہ پرویز نام جو ہے نا، یہ بھی زیادہ ایک دور میں تھا کہ ایک فلم سٹار جو تھا اس کا نام پرویز تھا، وہ آیا تو لوگوں نے پرویز بغیر سوچے سمجھے نام رکھنے شروع کر دیا۔ جی ہاں، بس قبلہ غازی صاحب ہمیں اپنی ترجیحات کا درست تعین کرنا چاہیے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آج ناظرین کو یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ پروگرام کی وساطت سے کہ جہاں جہاں آپ اپنے اپنے بچوں کے نام جو ہیں ان کی کسی صحیح العقیدہ عالم دین سے اس کی تفتیش کروائیں اور اس کے بعد نام تبدیل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ناز میں ایک جو ہے وہ شخص حاضر ہوتا ہے، آپ پوچھتے ہیں کیا نام؟ کہتے ہیں میرا نام اسرم ہے، کاٹنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، تم اسرم نہیں، تم تو زراع ہو، بونے والا۔ آپ اس کا نام تبدیل کر دیتے ہیں۔ آپ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی کی بات کر رہے تھے، ان کا نام آسیہ تھا، عین جی ہاں، لفظ الف مدہ کے ساتھ اور سین کے ساتھ آسیہ جو ہے وہ تو مبارک نام ہے، لیکن عین کے ساتھ جو ہے وہ صاد کے ساتھ آسیہ، تو آپ نام بدل کے جو ہے وہ جمیلہ رکھ دیتے ہیں۔ تو ہمیں جہاں اب اگر کوئی غلط نام ہم رکھ چکے ہیں تو ہمیں فوراً جو ہے وہ اس کے بارے میں رہنمائی حاصل کر کے نام تبدیل کر دینا چاہیے، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک کہ آپ نے نہ صرف انسانوں کے بلکہ آپ کسی مقام سے گزر رہے ہیں، ان مقامات کے نام تبدیل کرنے کا بھی آپ سے مطلب جو ہے وہ ملتا ہے۔ ہمارے ہاں شہروں کے، محلوں کے بہت سے ایسے نام چل رہے ہیں، جیسے سنت نگر ہے، فلان نگر ہے، مطلب اس طرح سے جو کہ ہندوؤں کے، سکھوں کے، دیگر مطلب ایسے شرکیہ مطلب نام ہیں، تو ہمیں ان کو بھی اپنے محلوں کے نام بھی تبدیل یہ ہے نا کہ مثلا شہروں کے نام بھی تبدیل کرنا چاہیے۔ علامہ صاحب ہم نے بچوں کے بالفرض نام رکھے، بچیوں کے فلم سٹار کسی کا نام سوچ کے کہ فلانی فلم سٹار ہے اس کا نام رکھ لیں، فلاں فلم سٹار مرد ہے اس کا نام رکھ لیں، فلاں ڈرامے میں آیا ہے، تو تصور ہم نے یہ کیا کہ وہ اس کا نام فلاں ڈرامے میں جو آرٹسٹ آیا ہے، اگر اس تصور سے رکھیں گے تو برکت ادھری بیڑا غرق ہو گیا۔ جی بالکل ایسی۔ جب نام آپ رکھیں گے انس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تمہاری عمر میں برکت ہو جائے، تمہارے مال میں برکت ہو جائے، اور تیسری کیا دعا دیجی؟ تمہاری اولاد میں، مال میں اور عمر میں برکت ہو جائے۔ عمر میں تو حضرت سلمان فارسی کے بعد سیدنا انس کی عمر اتنی طویل ہوئی، مال اتنا زیادہ تھا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کے بعض جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے لوگ کہتے تھے آج تو انس کا خاندان ادھر ہے، دوسری مسجد میں چلے، تو اتنی اللہ نے برکت دی، تو ناموں کی برکت ہوگی ہے نا۔ اور تصور اسامہ ہے مثلا، میں نے نام رکھا اپنے بیٹے کو، تو اب دیکھیں یورپ میں تو اس کو اب بڑا ناپسندیدہ، وہ دیتے ہی نہیں، وہ کیا ہوتا ہے اپنا ویزا نہیں دیتے، لیکن اسامہ نام تو ہم رکھتے ہیں اس نسبت سے، رسول اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے، اور حضور کا محبوب ترین صحابی ہے۔ تو اس طرح نام جب ہم رکھتے ہیں تو ایک تاریخی ہمارا تعلق بھی قائم ہو جاتا ہے۔ لا علمی میں اگر غلط رکھ چکے ہیں تو تبدیل کریں۔ ایک واقعہ جو غالباً واٹس ایپ بھی وہی سنانا چاہ رہے تھے، میں نے بھی وہی پڑھا کہ ایک شخص جو ہے اس نے اپنے بیٹوں کا نام رکھا شمیم، نسیم، ندیم، تو اب چوتھا بیٹا پیدا ہوا تو نام کی تلاش شروع ہو گئی۔ قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کرتے کرتے جو ہے وہ لفظ زنیم اچھا سامنے آ گیا، تو اس نے اپنے بیٹے کا نام زنیم رکھ دیا۔ اور لئیم بھی رکھ سکتے تھے۔ جی ہاں، زنیم نام رکھ دیا، تو وہ ایک عالم صاحب جو ہے ان کے ہاں آئے تو انہوں نے مطلب اس نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ زنیم ادھر آؤ، انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں یہ تو میں نے قرآن پاک سے رکھا ہے۔ تو آپ نے کہا تمہیں پتہ ہے اس کے معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں قرآن کا لفظ ہے۔ ہم نے کہا قرآن میں تو ابو لہب بھی ہے، دیگر نام بھی ہیں، تو وہ پھر مطلب کیا تم وہ رکھو گے؟ نہیں، جو معروف تھے، فرعون ہے، مطلب اس طرح سے۔ تو اس کو بہت زیادہ افسوس ہوا اور اس نے فوراً اس کا نام جو ہے تبدیل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، اس کا نام آپ کے اوپر پوچھتے ہیں کیا نام ہے، تو وہ اپنا نام بیان کرتے ہوئے کہتا ہے میرا نام زحم ہے، زحمت سے مطلب کہہ لیجیے ہجوم سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تم زحم نہیں، تم تو بشیر ہو۔ واہ واہ۔ تو اس طرح اچھے نام ہمیں اختیار کرنے چاہیے، کوئی غلط نام ہے ان کو بدل دینا چاہیے۔ اچھا اب اپنا علامہ صاحب یہ محمد بوٹا، مجھے تو لگتا ہے یہ بھی کوئی نام ٹھیک نہیں لگتا۔ اس میں یہ بات ہے کہ میں اس سے ہٹ کے ایک اور طرف جانا چاہوں گا، یہ الفاظ کا تو تفاوت الگ ہے۔ ایک نام رکھنے کا اور بھی طریقہ ہے جس کو تاریخی نام کہا جاتا ہے، تو تاریخی نام کے اندر یہ بھی جائز ہے، یعنی سن ولادت جس سے نکل آئے یہ رکھنا بھی جائز ہے، اور پھر عدد نکالنے ناموں کے اس حساب سے نام رکھنا یہ بھی جائز ہے۔ ابھی دیکھیے یہ ہمارا چینل جو ہے 92 ہے، تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مقدس نکال کر جو ہے اس کے اعداد، یہ اس کا نام تجویز کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ نام کسی کا ایسا رکھنا کہ جس سے
नहूसत टपकती हो तो ये उसके लिए बेबरकती की दुआ है। जिस तरह हम बच्चों को जो ज़्यादा खेल रहा हो, कूद कर रहा हो, उसको कहते हैं शैतान, हालांकि शैतान का मैंने अल्लाह की रहमत से मायूस होने वाला, अल्लाह की रहमत से दूर होने वाला, तो इस तरह के अल्फाज जो है बड़ा खुश होके कहते हैं बड़ा शैतान है, और वो भी खुश हो रहा होता है लेकिन उसको शरारती कहना चाहिए, थोड़ा सा साथ ये भी बता दीजिए। तो ये चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों का खुसूसी हमें ख्याल रखना चाहिए। और जहाँ तक हम ये देखते हैं कि नामों में देखिए, अल्लाह ताला ने जन्नत का नाम, जन्नत के फरिश्ते का नाम रिजवान, उसी तरह जन्नत के नाम, और दोज़ख का नाम, लेकिन दोज़ख के फरिश्ते का नाम बुरा नहीं रखा, मालिक नाम रखा है उसका, जो दरोगा है। तो इसका मतलब है कि आपके यहाँ किसी की ड्यूटी अगर किसी अच्छी जगह पे नहीं भी लगती तो नाम उसका अच्छा रहना चाहिए, ताकि उसके ऊपर जो है उसकी तासीर जो है वो अच्छी रहे और अल्फाज की अक्कासी होती। जिस तरह खुद आपके नाम के साथ लफ्ज़ गाजी है, तो ये एक मेहनत की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाता है, और जिसके नाम के साथ ये रखा जाएगा यकीनन वो दीन की तरफ ही राग़िब होगा और दीन के लिए ही वो दीन के हिया के लिए कोशिशें करता रहेगा। तो नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल होने वाला पूरा कुरान पाक, इसकी हर सूरत का नाम दिया गया है। तो मतलब ये कि हम हर चीज़ का नाम रखें, अपने घर का नाम रखें, और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी शरीफ में आप देखें सुतूनों के नाम तक रखे हुए हैं। अल्लाह। तो ये सारी की सारी जो है ये नाम जो है ये एक याद माजी भी होता है, और इल्म की भी इसके अंदर जो है वो कैफियत होती है कि नाम लेते ही लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस भी हासिल हो जाती है। अल्लाह साहब हिरा भी नाम रखते हैं बहुत अक्सर हमारे यहाँ आजकल। जी गाजी साहब, बात वही है कि नाम बहुत सारे, अच्छा ईमान, हाँ ये मुझे लगता है नाम ठीक नहीं है, ईमान बच्चियों के नाम ईमान बहुत रखे जा रहे हैं, मुनासिब नहीं है। ऐमन नाम रखना भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि ऐमन बच्चों का नाम है, असल नाम उम्मे ऐमन है, तो जो लोग ऐमन नाम रख देते हैं वो भी मुनासिब नहीं है। अच्छा, एक बात, ईमान भी ठीक नहीं है, ईमान भी दुरुस्त नहीं है, वो भी सुबहान बच्चों का नाम वो भी दुरुस्त नहीं है। अल्लाह, इसलिए कि सुबहान अल्लाह ताला की वो सिफत है कि हर ऐब से पाक। अब्दुल सुबहान होना चाहिए, अब्दुल सुबहान, फजले सुबहान ये नाम होना चाहिए, सुबहान नाम नहीं होना चाहिए, दुरुस्त नहीं है। नामों के असरात के हवाले से एक रिवायत बुखारी शरीफ में मिलती है कि हज़रत सईद बिन मुसय्यब जो मशहूर ताबी हैं, वो फरमाते हैं कि मेरे दादा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस व अतहर में हाजिर हुए, तो जब नाम पूछा गया तो अर्ज़ की कि मेरा नाम हज़न है। हज़न का माना अरबी ज़बान में सख्त ज़मीन, पथरीली ज़मीन को कहा जाता है। सरकार ने उनका नाम तजवीज़ फरमाया सहल, तो उन्होंने अर्ज़ की कि जी मैं अपना वो नाम बदलना नहीं चाहता जो मेरे बड़ों ने रखा है। तो हज़रत सईद बिन मुसय्यब फरमाते हैं कि अभी तक हमारे ख़ानदान में वो सख्ती चली आ रही। तो इसका मतलब यह है कि नामों के असरात ज़रूर होते हैं शख्सियत पर। एक बात मैं अपने नाज़रीन और सामीन को बताना चाहता हूँ कि नाम रखते हुए आप किन चीज़ों को पेश नज़र रखें। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के ज़ाती नाम के साथ लफ्ज़ अब्द लगाकर, जैसा कि ताकीद हमें की गई, अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान को सबसे प्यारा नाम करार दिया गया। आका अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक से नाम रखें। सहाबाए किराम, अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के पाकीज़ा नामों से नाम रखें, और इन नामों में माना को बिल्कुल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फक़त निस्बत को देखा जाए। इल्मुल आदाद के एतबार से नाम रखें। पहले इल्मुल आदाद लोग निकालते हैं, आदाद की मुख्तलिफ जहतों से नाम रखने की तरगीब दिलाई गई है। ये एक ज़न्नी इल्म है, कतई इल्म नहीं है, और इस पर मतलब कह लीजिए कि अगर कोई इस्तेमाल करते हुए, महमूल करते हुए अपने बच्चों का नाम रखेगा, जैसे तारीख़ पैदाइश है, कौन सा सन है, कौन सा महीना, वो कहते हैं जी फलाना नाम रखें, ये तारीख़ पैदाइश के हिसाब से ठीक नहीं है, तो ये तो नहीं है। मैंने तो लोगों से कहा है कि नहीं ये नाम रखें मुक़द्दस आप, और इस बात को छोड़ दें कि तारीख़ पैदाइश फलाने दिन पैदा हुआ है तो नून से शुरू करें, अलफ से शुरू करें। मेरा ख्याल ये ठीक नहीं है जी। ये एक ज़न्नी बात है, अगर इसका इस्तेमाल मतलब क्या लीजिए इसका जो है वो लिहाज रखा भी जाए तो कोई हर्ज वाक़ई नहीं होगा, गुनाहगार नहीं हो जाएगा। मसलन एक बच्चे का नाम रखा है मोहम्मद, जी, और वो कहते हैं नहीं जी तारीख़ पैदाइश के एतबार से इसका नाम, साथ साथ वो जो ज़ाब्ते बयान किए कि उसका लिहाज ज़रूर रखे, उन ज़ाब्तों का ख्याल रखते हुए साथ इल्मुल अदाद का भी लिहाज रख लिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा मोहतरम साहब, मैं इस बारे में थोड़ी सी वजाहत कर दूं, एक मिनट, आधा मिनट जी। इल्मुल आदाद जो है वो कुरान और सुन्नत में हमें उसका हुक्म नहीं दिया गया। अच्छा, ये बुजुर्गों ने अपनी तौर पे तारीख़ी नाम तजवीज़ ज़रूर किए हैं, सईदी आला हज़रत ने भी बहुत से नाम रखे हैं, लेकिन आप ख़ुद फरमाते हैं कि मैंने अपने भांजों, भतीजों और घर में जितने भी बच्चे हैं उन सब के नाम मोहम्मद रखे हैं, और उर्फ़ में पुकारने के लिए जो नाम है वो तारीख़ी तौर पे रखे जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम आदात के चक्कर में पड़ेंगे तो इन मुबारक नामों की मेहरबानी जी। नाज़रीन किराम, किताब शिफा से नुस्खे का वक्त हो गया जी। शुगर के लिए ये देसी इलाज है। अनछने आटे में मेथी के ताज़ा पत्ते या फिर पिसी हुई मेथी गोंद कर रोटी बनाकर सुबह नाश्ते में खाने से
انشاءاللہ شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے. شرط یہ ہے ابوالآخر کم از کم 11 مرتبہ درود پاک بھی ضرور پڑھ کے کھائیں. سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تم کلام کرنا چاہو تو پہلے غور و فکر کرو، اچھی نیت کرو، اس کے بعد کلام کرو. آج کے روزنامہ 92 میں بچوں کے اچھے ناموں کی ترغیب پہ بڑا زبردست مضمون ہے. ہمارا پروگرام یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ تھوڑی دیر بعد ہو جائے گا. ناظرین کا اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ دنیا بھر میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں، ہندوستان میں، فلسطین میں، برما میں، ان ظالموں کو تباہ و برباد کرے، ان کی نسلوں کو برباد کرے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے. میرے تینوں مہمان ناظرین سامعین مل کے زوردار نعرہ لگائیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.